قیامت نہ آئے گی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے. اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایسی چیزیں بات کریں گی جو بول نہیں سکتی. ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیوں میں آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس میں انشاءاللہ ان چیزوں پر بات ہوگی جو بولتی نہیں ہیں مگر وہ بولنے لگیں گی. اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سبحان اللہ. صرف ایک ہی قصہ نہیں ہے ایسا، بلکہ تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانور، درخت، پتے، پتھر سبحان اللہ کلام کیا کرتے اور سلام عرض کیا کرتے. سبحان اللہ. بہرحال آگے چلتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ایک گوہ کی. گوہ کیا ہوتا ہے آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے. ایگوانا انگریزی میں اس کو کہتے ہیں. اس کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کلام کیا تھا. گو جو ہے ایک بڑی سی لیزرڈ، ایک بڑی سی چھپکلی آپ سمجھ لیں. آج بھی ہمارے گاؤں وغیرہ میں یہ نظر آ جاتا ہے، شہروں میں خیر نظر نہیں آتا. تو اس گو کے کلام کرنے سے 100-200 نہیں 1000 لوگ مسلمان ہوئے تھے. ناظرین واقعہ بڑا ہی امیزنگ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے. ایک گاؤں سے آرابی ولیجر تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا. وہ آیا اور لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ عز و جل کے سچے نبی ہیں. تو اس آرابی کے ساتھ گوہ اگوانا ہے یعنی وہ بھی تھی. اس نے کہا کہ حضور میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی نہ دے. ہے نا عجیب بات. اللہ اکبر. اب سارے لوگ حیران کہ یہ کیسا مطالبہ ہے، کیونکہ امیزنگ بات اس نے کر دی تھی. تو اب قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آپ نے جب گو کو پکارا تو اس گوہ نے رپلائی میں کہا لبیک و سعدیک. سبحان اللہ. اور اتنی بلند آواز سے اس گوہ نے بات کی کہ تمام لوگوں نے سن لیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا معبود کون ہے؟ تو گوہ نے جواب دیا کہ میرا معبود وہ ہے کہ اس کا عرش آسمانوں میں ہے اور اس کی بادشاہی زمین میں ہے اور اس کی رحمت جنت میں ہے اور اس کا عذاب جہنم میں ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے گوہ یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ تو اسی گوہ نے بلند آواز سے کہا کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا. اور ایک یہی گو نہیں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور کتنی ساری چیزوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا اور انسانی زبان میں کلام کیا. مشہور زمانہ قصہ ہے کہ ابو جہل کے ہاتھ میں مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، جب وہ ممبر بن گیا وہ تنا بھی انسانی زبان میں گویا بات بھی کرنے لگا، رونے بھی لگا. دیگر کئی چیزیں ہیں سبحان اللہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کلام کرتی. یہ معجزات امید ہے آپ سن چکے ہوں گے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت نہ آئے گی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے اور حتیٰ کہ آدمی سے اس کے کوڑے کا پھندنا یعنی نوک بات کرے گی اور اس کے جوتے کا تسمہ باتیں کرے گا اور اس کی ران اسے وہ سب خبر دے گی جو اس کے گھر والوں نے اس کے پیچھے کیا. اللہ اکبر. یعنی ناظرین پرندے چرندے بعض نارملی جو جانور ہمارے آس پاس ہوتے ہیں نا، یعنی وہ تمام باتیں کریں گے اور عام انسانوں سے باتیں کریں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تو آپ نے سنے نا. اس حدیث کے تحت علماء نے یہی لکھا کہ ہر قسم کے درندے پرندے چرند ہر قسم کے انسان سے باتیں کریں گے اور وہ بھی اس انسان کی زبان میں کریں گے. اللہ اکبر. یعنی جو اس کی مدر لینگویج ہوگی نا، مادری زبان، اس میں بات کریں گے. اور جو آپ کے سامنے قیامت کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ درندے کلام کریں گے، جوتے کا تسمہ اور کوڑے کا کنارہ آدمی سے بات کریں گے اور آدمی کی ران اسے خبر دے گی. تو اس میں جو پہلی نشانی درندوں کے کلام کرنے والی وہ تو واقع ہو چکی ہے، مگر باقی جو نشانیاں ہیں یعنی جوتے کا تسمہ، شو لیسز، کوڑے کا کنارہ کا اس کا کلام کرنا اور آدمی کی ران کا اس کو خبر دینا، اس حوالے سے علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض محققین فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں اور اس حوالے سے وہ جدید چیزوں کی مثالیں بیان فرماتے ہیں. مختلف مشینیں یعنی موبائل فون، کیمرہ وغیرہ. اب دیکھیں یہ ہمارے قریب کیا ہوا پیچھے وہ بھی بتا دیتے ہیں اور ہم سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ بعض علماء اس سے جدید آلات مراد نہیں لیتے اور وہ کہتے ہیں کہ نشانیاں ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں. بہرحال علماء کا اس میں اختلاف ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ نشانیاں مکمل ہو گئی ہیں یا پھر آگے ہوں گی.